پاکستان میں معذور افراد کی اوسط عمر 40 سال سے زائد نہیں ہے اور اس کی بنیادی وجوہات میں مناسب رہنمائی اور تربیت سمیت دیگر ضروری سہولیات کا نہ ملنا ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف جسمانی اور ذہنی مسائل اور امراض کا شکار ہو کر جلد ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں حکومتی سطح پر ایسے بہت سے ادارے موجود ہیں جہاں پر ایسے معذور افراد کی رہائش کے ساتھ ان کی مکمل نگہداشت کا انتظام موجود ہوتا ہے، جہاں پر ان کو مختلف سرگرمیوں میں مصروف رکھ کر ان کو معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنایا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں معذور افراد کی بحالی کے لیے حکومتی سطح پر ایسا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے جہاں پر معذور افراد کی ایسی خصوصی نگہداشت کا بندوبست موجود ہو۔ صرف پشاور میں ایک ادارہ کام کر رہا ہے جو کہ پورے پاکستان کے معذور افراد کی ضروریات کے لیے ناکافی ہے۔ موجودہ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں اسپائنل کارڈ انجری کے مریضوں کی تعداد اس وقت 12,000 سے زائد ہے، اور وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ قائم ہو جہاں پر ان کو رہائش کے ساتھ مناسب تربیت دی جائے جس کی مدد سے وہ اپنی زندگی بہتر طور پر گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ بڑی عمر کے وہ افراد جو فالج یا گھٹنوں اور جوڑوں کی بیماریوں یا ان جیسی دیگر بیماریوں کی وجہ سے مستقل بیڈ پر ہیں اور ان کی زندگی صرف بیڈ اور ویل چیئر تک محدود ہے، ان کے لیے بھی ہمارے ملک میں کوئی مناسب تربیت اور نگہداشت کا بندوبست نہیں ہے۔ ایسے افراد کو عمومی طور پر یورین یا سٹول پر کنٹرول نہیں رہتا، یا یہ افراد بستر یا ویل چیئر پر رہتے ہوئے اسے مینیج نہیں کر پاتے۔ ان معذور افراد کی زندگی کو بہتر بنانے کا بیڑا ارکم ضمیر ایجوکیشنل سسٹم برائے خصوصی افراد نے اٹھایا۔ ارکم ضمیر ایجوکیشنل سسٹم نے 1 نومبر 2023 کو فیصل آباد میں آغاز کیا۔ ادارے کا مقصد معذور افراد کو تعلیم اور ہنر کے ساتھ نارمل افراد کی طرح زندگی گزارنے کے لیے تربیت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ معذوری کے باوجود ایک بہتر اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ حادثاتی طور پر معذور ہونے والے افراد کے لیے سب سے بڑا اور فوری مسئلہ ذہنی صدمے کا ہوتا ہے۔ اس ذہنی صدمے سے نکالنے کے لیے ادارے کی طرف سے کلینیکل سائیکالوجسٹ کی خدمات فراہم کی جاتی ہیں جو فزیکل اور آن لائن دونوں صورتوں میں دستیاب ہے۔ میرا نام سلمان احمد بابر ہے اور میں نے پنجاب یونیورسٹی سے MSc اپلائیڈ سائیکالوجی کیا ہے، اور گزشتہ 3 دہائیوں سے میں نفسیاتی اور ذہنی جو مریض ہیں ان کے علاج معالجے اور درس و تدریس سے وابستہ ہوں۔ پروفیشنلی میں ایک ماہر نفسیات ہوں، اور اس وقت میں موجود ہوں ارکم ضمیر ایجوکیشنل سسٹم فیصل آباد میں، جو کہ بحالی معذوروں کا ایک بہترین ادارہ ہے، اور یہاں پہ جو لوگ جسمانی طور پر معذور ہوتے ہیں ان کی بحالی کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جب کسی بھی فیملی میں کوئی بندہ جسمانی طور پر معذور ہو تو وہ پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ خود تو ہوتا ہی ہے، تو ہم ساتھ ساتھ جو ہے نفسیاتی سروسز جو ہیں وہ بھی سائیکولوجیکل سروسز وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر کسی فیملی ممبر، آپ کا کوئی فیملی ممبر یا آپ کا عزیز کسی جسمانی معذوری یا نفسیاتی پرابلم کا شکار ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جب ایسے افراد اس ذہنی صدمے سے باہر نکل آتے ہیں تو پھر ان کو سیلف کیئر کورس کروایا جاتا ہے، جس میں انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ذہنی طور پر پر اعتماد کیسے رہنا ہے، اپنی جسمانی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، اور دوسروں پر کم سے کم انحصار کرتے ہوئے اپنی زندگی بہتر طور پر کس طرح گزارنی ہے۔ میرا نام محمد اکرم ہے، اور میں 2001 سے جو ہے وہ ڈسیبلٹی میں ہوں، اور یہ ہوا کیا تھا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد ڈسیبلٹی ہو گئی اور میں مستقل جو ہے نا وہ بیڈ پہ اور ویل چیئر پہ آ گیا۔ آنے کے بعد پھر کافی ساری جو ہے نا وہ مجھے مشکلات دیکھنے کو ملی۔ پاکستان میں اس کا پراپر کوئی علاج ویسے پوری دنیا میں بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں تو جو اس کی کیئر ہے نا وہ تو اس کے ادارے بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں ایک ادارہ ہے جو کہ
पैराप्लीजिया के जो पेशेंट हैं उनको जो है ना वो डील कर रहा है, और वो भी पेशावर में है। तो ऐसे ही मैंने मुख्तलिफ फोरम जो है ना वो ज्वाइन किए स्पाइनल कार्ड इंजरी के, और वहाँ से जो है ना वो मैंने रहनुमाई ली, और फिर अपना उसी के मुताबिक अपने आप को जो है ना वो मेंटेन रखा। 2023 में कुछ दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो, जैसे आप ट्रेंड हैं इसी तरह आप दूसरे जो है ना वो जो डिसेबल्ड हैं आप उनको भी ट्रेन करें। तो उस वक्त उन्होंने इस इदारे की बुनियाद रखी, हमको 5-7 लोगों ने मिलके। स्टार्टिंग से लेके अब तक जो हमारे बेड रिडन पेशेंट हैं उनके लिए हमने ये किया है कि उनके लिए जो है वो यूरिन मैनेजमेंट की किट का जो है ना बंदोबस्त किया है। जो ऐसे पेशेंट हैं जो कि बेड पे पड़े पड़े उनको कोई रहनुमाई नहीं मिली और बेड सोर्स वगैरह उनको हो गए हैं और वो ठीक ही नहीं हो रहे, तो हम इस मामले में उनको मुकम्मल जो है ना वो रहनुमाई फराहम करते हैं, और जितना हो सकता है उस मामले में उनसे जो है ना वो ताउन भी करते हैं। इस सिलसिले में उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने कैसे जो है ना वो बेड सोर्स जो है उनसे बचना है, कैसे आपने पट्ठों के खिंचाव से बचना है, कैसे आपने जो यूटीआई के मसाइल हैं जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया उससे बचना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम सिखाते हैं, और उसकी बाकायदा उनको प्रैक्टिकल करवा के तो उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारी चीज़ें हम अपना जो हमारा सेल्फ केयर का कोर्स है वो हम उसमें सिखाते हैं। जब बंदा अपने इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी केयर खुद कर सके, या यूं कह लें कि कम से कम जो है ना उसका इन्हिसार दूसरों पे बहुत कम रह जाए, तो फिर अगले स्टेप में फिर हम उसकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए उसके लिए एक मखसूस कोर्स डिज़ाइन करते हैं जो कि हर बंदे के लिए अलहदा होता है। पट्ठों का खिंचाव और अकड़ाव एक बहुत बड़ा मसला होता है। मुस्तकिल बिस्तर पर रहने से पट्ठों में खिंचाव या अकड़ाव होना एक आम बात है। इस मसले के हल के लिए इदारे में फिजियोथेरेपी की सहूलत मौजूद है। अगर कोई मरीज़ फिजियोथेरेपी के लिए खुद ना आ सकता हो तो इदारे की तरफ से उसके अटेंडेंट को बाकायदा तरबियत फराहम की जाती है ताकि मरीज़ के पट्ठे और दीगर जोड़ वगैरह जाम ना हो और इनमें किसी किस्म का खिंचाव या अकड़ाव और दर्द ना हो। मेरा नाम साहिदा है, मैं फैसलाबाद की रहशी हूँ। मुझे हड्डियों की बीमारी है, मैं अपनी कोहनियों को हिला जला नहीं सकती। मैं पिछले 1 साल से इधर से इलाज करा रही हूँ। मुझे इधर से अपने इलाज का बहुत फ़ायदा महसूस हो रहा है। मेरा नाम अज़हर अली है। तो मैं पिछले 1 साल से जो है ना इधर अरकम ज़मीर एजुकेशनल सिस्टम में आ रहा हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा अदारा है और मैं पिछले 1 साल से इधर फिजियोथेरेपी के लिए आ रहा हूँ, जो कि ये मुफ्त करवाते हैं। इसके कोई जो है ना वो चार्ज नहीं है, और वो फिजियोथेरेपी करवाने से मुझे जो है ना वो काफ़ी बेहतरी भी महसूस हो रही है। और इसके अलावा ये कंप्यूटर कोर्सेज करवाते हैं जो कि डिसेबल अफराद जो कि रिज़्क़ कमाने के जो है ना वो काबिल हो जाते हैं, वो घर बैठे भी ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं और फिज़िकली इधर आके भी क्लासेस की जो है ना वो सहूलत मौजूद है। तो मैं दूसरे जो मेरे भाई हैं जो माजूर हैं किसी वजह से, मैं उनको भी यही कहूँगा कि आप इस अदारे में आएँ, कंप्यूटर कोर्सेज करें और फिजियोथेरेपी करवाएं ताकि आप एक आला ज़िंदगी जो है ना वो गुजार सकें। और ये जो कंप्यूटर कोर्सेज हैं ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हों आपकी ज़िंदगी में। जिस वक्त माजूर अफराद अपने ज़हनी और जिस्मानी मसाइल पर काबू पा लेते हैं और उनको मैनेज कर लेते हैं तो इदारे की तरफ से उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर कोर्सेज की सहूलत दी जाती है जिनमें वो अपनी काबिलियत के लिहाज से दाखिला ले सकते हैं। इन कोर्सेज में बेसिक कंप्यूटर से लेकर एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज जैसे वेब डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स और इसके अलावा कई दूसरे कोर्सेज शामिल हैं। मेरा नाम उमर अली है और मैं अरकम ज़मीर इंस्टीट्यूट बराए खुसूसी अफराद से गुज़िश्ता 1 साल से बतौर कोर्स इंस्ट्रक्टर मुंसलिक हूँ। हमारे इदारे का मकसद माजूर अफराद को माजूरी के साथ तरबियत और तालीम की फ़राहमी के ज़रिए इस काबिल बनाना है कि वो मुआशरे में एक कारआमद फ़र्द के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और अपने और अपनी फ़ैमिली के लिए
باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ادارے نے مختلف کمپیوٹر کورسز ڈیزائن کیے ہیں جن کے ذریعے ہم معذور افراد کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے لیے ذرائع آمدن تلاش کر سکیں اور معقول آمدنی بھی حاصل کر سکیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے پاس گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیزائننگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ جیسے ایڈوانس کورسز معذور افراد کو بالکل مفت سکھائے جاتے ہیں۔ جو افراد ہمارے ادارے میں آ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے فزیکل کلاسز کی سہولت بھی موجود ہے، اور جو معذور افراد ہمارے شہر سے باہر یا کسی دوسرے شہر سے تعلق رکھتے ہیں وہ آن لائن کلاسز کی سہولت سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ گزشتہ ایک سال میں تقریباً ہمارے پاس 50 سے زیادہ طلباء مختلف کورسز مکمل کر چکے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اب مختلف آن لائن پلیٹ فارمز جیسے فائیور وغیرہ پر بہت اچھی ارننگ جو ہے کر رہے ہیں۔ اس میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ آسمہ عروج جو کہ سی پی چائلڈ ہیں، ان کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ ورڈ پریس انہوں نے سیکھا ہم سے، اور اس کے بعد وہ فائیور پر ایک اچھی ارننگ کر رہی ہیں، اور اب تک کئی ویب سائٹس جو مختلف غیر ملکی کلائنٹس ہیں ان کے لیے وہ بنا چکی ہیں۔ تو ہمارے ادارے کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، ایسے معذور افراد خاص طور پر جو کمپیوٹر استعمال کر سکتے ہیں، ان کو ان کی کمپیوٹر لٹریسی اور کمپیوٹر سکلز کو اس قدر بڑھا دیا جائے کہ وہ اس سے ایک اچھی انکم، اچھی آمدنی حاصل کر کے اپنی زندگی ایک نارمل انسان کی طرح ایک کارآمد شہری کے طور پر گزار سکیں۔ گزشتہ رمضان المبارک میں ادارے کی جانب سے مستحق معذور افراد کے لیے راشن پیکج دیا گیا تھا، اور اس رمضان میں بھی یہی ارادہ ہے۔ اس کے علاوہ ادارہ ایسے مستحق افراد کے لیے جو استطاعت نہیں رکھتے، ادویات، یورین مینجمنٹ کٹ، بیڈ سورس مینجمنٹ کٹ اور دیگر ضرورت کا سامان بالکل مفت فراہم کرتا ہے۔ اس ادارے کو کوئی اسپانسرشپ حاصل نہیں ہے۔ یہ ادارہ چند افراد کی ذاتی کاوش ہے جو اپنی استطاعت کے مطابق اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ ارکم ضمیر ایجوکیشنل سسٹم برائے خصوصی افراد کا مقصد خصوصی افراد کو تعلیم اور معذوری کے ساتھ نارمل زندگی گزارنے کے لیے تربیت کی فراہمی ہے۔